نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی، باب من ابواب الاحسان، علم الشرائع و علم الاحسان۔ حجۃ اللہ البالغہ کا یہ اہم ترین باب ہے۔ پیچھے اب تک دین کی بنیادی تعلیمات میں سے علم الشرائع کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ دین کی دو بنیادی قسمیں ہیں، دو بنیادی علم ہیں، ایک علم الشرائع ہے والحدود، اور دوسرا علم الاحسان والسلوک۔ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کتاب الایمان کے بعد کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب الحج تک چار بنیادی عبادات اور ان کے اعمال سے متعلق جو شرائع اور حدود مقرر کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائع کا علم بیان کیا ہے اس کی وضاحت پیچھے ہو گئی۔ اب ایک اور اہم ترین پہلو جس کی طرف عام طور پر فقہ اور حدیث کی کتابیں خالی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے یہ ایک اہم ترین علم ہے، علم الاحسان والسلوک۔ اسے یہاں اس باب سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کل 4 ابواب ہیں اور بہت اہم اور بنیادی اس علم سے متعلق امور شاہ صاحب نے یہاں واضح کیے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب وہ اہم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تصوف اور سلوک کے نام سے صوفیاء اور اولیاء کے ہاں جو تعلیمات تھیں ان میں ایک بہت ہی فرق اور امتیاز پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ دین میں علم الاحسان والسلوک اسے علم الحقائق سے الگ کر دیا۔ عام طور پر گزشتہ زمانے کے صوفیاء اپنی گفتگو میں دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے کہ حقائق کائنات کیا ہے اور حقائق کائنات میں تصوف اور سلوک سے متعلق امور کون سے ہیں۔ شاہ صاحب نے آ کر اس چیز کی وضاحت کر دی۔ ایک بنیادی علم الاحسان والسلوک ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ یہ دین کا ایک بنیادی علم ہے۔ اور ایک ہے علم الحقائق، وہ ہر انسان کے لیے لازمی نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، کہ وہ حقائق کائنات پر غور و فکر کرے، جیسا کہ بڑے بڑے مجددین اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ عام طور پر دونوں کو جب خلط ملط کر دیتے ہیں تو بہت سے ابہامات اور مخمصے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر آدمی میں یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کائنات کے غیبی نظام اور حقائق کی طرف رسائی حاصل کرے، نہ اس کی صلاحیت ہے اور نہ دین نے اس کے حوالے سے کوئی بنیادی حکم دیا ہے۔ یہ علم الحقائق ویسے بھی کسبی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے۔ یہ کسی محنت اور مشقت اور کسب سے علم الحقائق حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کی سب سے بڑی اہم ترین مثال وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ ہے، یا اور جو صوفیاء کرام کے درمیان مباحث ہیں جس میں ہر ایک مجدد اور ہر ایک ولی نے اپنے اپنے استعداد اور ظرف کے مطابق گفتگو کی ہے۔ اس لیے اس گفتگو کا
عام لوگوں کو، مسلمانوں کے لیے جاننا، سیکھنا، سمجھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ جس کو استطاعت اور توفیق ہو وہ اسے حاصل کرے، اور یہ حاصل بھی کیا، از خود اللہ پاک کی طرف سے جذب اور وہبی طور پر عطا ہوتا ہے، یہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن علم الاحسان والسلوک شریعت کا ایک بنیادی دائرہ ہے، اخلاق کا مکمل ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ کام بنیادی طور پر کیا کہ مسلمانوں کے لیے جہاں اعمال کی ظاہری شکل اختیار کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ان اعمال کے نتیجے میں اخلاق اور صفت احسان کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا عمل جو روح سے خالی ہے وہ انسانی زندگی میں کوئی پورا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دین کے تمام اعمال میں اللہ پاک بار بار جو تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا کہ وہ محسنین ہیں، وہ مخبتین ہیں، بشر المخبتین، اسی طرح خاشعین، منیبین، متقین وغیرہ وغیرہ کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ دین کی تعلیمات کا لازمی جز ہے کہ یہ پڑتال کی جائے کہ جو عمل جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا تھا، کیا وہ عمل وہ نتیجہ پیدا کر رہا ہے؟ تو وہ نتیجہ کیا ہے، اور اس علم کے بنیادی امور کیا ہیں، اور اس حوالے سے علم الاحسان والسلوک کے مقامات اور احوال کیا ہیں، یہ جاننا، اسے حاصل کرنا، اس کی مشق کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس حوالے سے یہاں یہ گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے اس باب کا آغاز کیا ہے ایک علمی قاعدے اور ضابطے سے، اور وہ یہ ہے کہ انما کلف بہ الشارع تکلیفا اولیا ایجابا او تحریما، شارع علیہ السلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کی تکلیف دی ہے، تکلیفاً اولیاً، ہر انسان کے لیے سب سے پہلے مرتبے میں، پہلے درجے میں، مولانا سندھی فرماتے ہیں ایک تکلیف اولی ہے اور ایک تکلیف ثانوی ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے پہلے مرحلے میں، اور اس میں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب قرار دیے ہیں، اور ان کی ضد جو ہے شرک، کفر وغیرہ وغیرہ ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شارع علیہ السلام نے جن چیزوں کا انسانوں کو پابند بنایا ہے وہ بنیادی طور پر اعمال ہے۔ دنیا کا ہر قانون جب اپنا نظام بناتا ہے تو کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے نہیں کرنے۔ تو شریعت میں بنیادی چیز اعمال ہے، لیکن یہ اعمال کی ظاہری شکل ہی نہیں، صرف هو الاعمال من جہت انہا تنبعث من الہیئات النفسانیہ، اعمال اس پہلو سے کہ اس کے نتیجے میں انسانی روح میں، اس کے نفس میں ایک خاص قسم کی ہیئت اور شکل اور نوعیت پیدا ہو۔ اس عمل کا ایک نتیجہ اس کی روح میں، اس کے نفس کے اندر ایک خاص ملکہ، ہیئت، خلق پیدا کرے۔ جیسے کہ پیچھے شاہ صاحب القسم الاول میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعمال اور اخلاق
کا جو آپس میں ربط ہے کہ ہر خلق ایک خاص عمل پر ابھارتا ہے اور ہر عمل ایک خاص خلق پیدا کرتا ہے۔ التی ہی فی المعاد للنفوس او علیہا، اس لیے کہ عمل جو ہے وہ تو دنیا میں فنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، رکوع سجدہ قیام کیا، جب مکمل کر لی تو عمل ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور کام کرنے لگے ہیں۔ اب یہ عمل جب تک انسانی روح کے ساتھ چسپاں نہ ہو تو مرنے کے بعد، موت کے بعد آخرت میں اس عمل کے نتائج ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ حیات نفسانیہ یا خلق، یہی وہ بنیاد ہے کہ جو انسانی نفوس کو آخرت میں کام دے گا، اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس برا عمل کا جو اثر اس کے نفس پر مرتب ہوا ہے تو موت کے بعد وہاں وہ عمل محفوظ ہوگا، وہ برا نتیجہ پیدا کرے گا۔ تو اعمال کے نتیجے میں، اعمال اس پہلو سے کہ جس کے نتیجے میں انسانی نفس پر ایک خاص نقش مرتب ہو جائے، ایک خاص سانچے میں انسان کا نفس ڈھل جائے کہ جو آخرت میں کام آئے۔ ظاہری عمل کافی نہیں، گو فتوے کی روح سے ہم کہیں گے کہ نماز پڑھ لی اس نے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کی روح پر اگر خلق نہیں بنا تو وہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوسیدہ اور میلے کچیلے کپڑے کی صورت میں اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، لے اپنی نماز پکڑ۔ اگر اس نماز کے نتیجے میں یتیم اور مسکین کے کھانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو اسے کہا جائے گا ویل للمصلین۔ تو عمل اس حیثیت سے کہ انسانی نفس میں ایک خاص شکل و خلق، ملکہ پیدا کرے، ایک صلاحیت پیدا کرے، کیونکہ انسان اعمال کے مجموعے سے سیکھتا ہے، تو اس نے سیکھا کیا ہے اس سے؟ اس حیثیت سے شریعت نے یہ اعمال لازمی قرار دیے ہیں۔ وَأَنَّهَا تُمِدُّ فِيهَا وَتَشْرَحُهَا، اور یہ اعمال اس حیت کو پیدا کرنے میں، بھرپور اس خلق کو پیدا کرنے میں امداد دیتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، اس خلق کا اظہار ہے۔ وَهِيَ أَشْبَاحُهَا وَتَمَاثِيلُهَا، اور یہ اعمال جو ہیں اس خلق کی شبح ہے، ظاہری شکل و صورت یا اس کی تمثیل ہے۔ تماثیل اس کی ظاہری شکل و صورت ہے یہ اعمال۔ تو شارع علیہ السلام نے انسانیت پر جب اعمال کا پابند بنایا تو اعمال اس حیثیت سے پابند بنایا کہ اس کے نتیجے میں وہ اخلاق پیدا ہوں کہ جو اخلاق آخرت میں اچھا نتیجہ پیدا کرے۔ اور یہ جو ظاہری عمل ہے یہ دراصل اس خلق کو پیدا کرنے کی مدد بہم پہنچائے اور اس خلق کے حوالے سے اس کی تشریح اور وضاحت کرے۔ اس حیثیت سے شریعت نے یہ اعمال مقرر کیے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو شاہ صاحب بڑی ترتیب سے بات لے کر چلتے ہیں کہ شریعت نے اعمال متعین کیے ہیں اس پہلو سے، تو جب ہم اعمال پر بحث کریں گے تو اعمال پر بحث کے دو پہلو ہوں گے، ہر عمل کو دو پہلوؤں سے پرکھا جائے گا۔ والبحث عن تلک الاعمال من جہتین، دو پہلوؤں سے اعمال کو پرکھیں گے، بحث کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جہت الزامھا جمہور الناس، کہ تمام جمہور انسانیت کو وہ عمل کرنا اس پر لازمی ہو، یعنی وہ ایسا عمل ہو جو طے شدہ طریقۂ کار اور پروسیجر کے تحت
ادا کیا جائے اور تمام انسانوں پر لازمی ہو۔ مثلاً نماز کا عمل ہے تو نماز کے عمل کی ترتیب کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پوری ترتیب اول سے آخر تک۔ اور جب جمہور انسانیت کے لیے آپ کوئی قانون بنانے چلے ہیں تو آپ کو دو ٹوک انداز میں اس کی تمام جو مراحل ہیں وہ متعین کرنے ہوں گے تاکہ سب لوگ ایک ہی پیٹرن پر وہ عمل کریں۔ اسی لیے اس کے لیے جماعت رکھی گئی کہ اجتماعی طور پر وہ عبادت کریں، اعمال کریں، تاکہ اگر کسی فرد سے کوئی انفرادی غلطی بھی ہو رہی ہو تو وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھ لے کہ اسی پیٹرن پر کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وَالْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ، اس حوالے سے اگر اعمال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ اختیار مظان تلک الہیئات من الاعمال، کہ وہ خلق اور ہیئت اعمال سے پیدا ہونے کے ممکنہ مقامات کیا ہیں۔ جب عمل وہ مطلوب ہے جس سے نفس کے اندر ایک خاص خلق پیدا ہو تو اس خلق تک رسائی حاصل کرنے کے ممکنہ مقامات اور مظنات کیا ہیں کہ کس پہلو سے اسے انجام دیا جائے تو وہ نتائج خلق پیدا کرنے والے ظاہر ہوں۔ والطریقۃ الظاہرہ التی لیلھا نہارھا، اور اس بات کو اختیار کرنا کہ ایک ایسا ظاہری طریقہ متعین کیا جائے کہ جس کے رات دن میں کوئی فرق نہ ہو۔ یہ ایک عربوں کا انداز اور اسلوب ہے کہ ایک ایسا طے شدہ عمل کہ رات کو کیا جائے یا دن کو کیا جائے دونوں برابر ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے یا عشاء کی نماز پڑھنی ہے یا تہجد کی نماز پڑھنی ہے یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی طریقہ نماز پڑھنے کا ایک ہی ہے۔ یہی حال باقی امور کا ہے۔ اور یؤاخذون بہا علی اعین الناس، چونکہ کل انسانیت کے لیے وہ ہے تو مجمع عام میں تمام انسانوں کے سامنے اس کا مواخذہ کیا جائے کہ کیا کسی نے رکوع صحیح کیا ہے، سجدہ صحیح کیا ہے، قیام صحیح کیا ہے، قوما قاعدہ جلسہ وغیرہ وغیرہ مثلاً نماز کے اندر درست طور پر کیا ہے۔ فلا یتمکنون من التسلل والاعتذار، ایسے طریقے سے وہ عمل لازمی قرار دیا جائے کہ کسی انسان کے لیے اس عمل میں سے کھسک کر بھاگ جانا یا کوئی عذر معذرت پیش کرنا اس کا امکان ہی نہ رہے۔ اب جب جماعت لازمی بنا دی کہ ہر آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں نماز ضرور پڑھنی ہے، تو اگر کوئی کھسکنا چاہے بھی یا کھسک جائے بھی تو قابل ملامت ہے نا کہ بھائی تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس کی معذرت قابل قبول، الا یہ کہ بیمار ہو، مریض ہو، کوئی اور وجہ ہو، سفر پہ ہو، بہت الگ بحث ہے۔ تو جو کسی فکر اور نظریے پر استوار اعمال اور قوانین ہوتے ہیں اس کو ایسے طریقے سے لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ جس میں کسی کے لیے اس سے بھاگنے کی گنجائش نہ ہو۔ فلا بد، اب اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے اس طرح کے کسی عمل کو لازمی کرنے کے لیے کہ بناؤھا علی الاقتصاد، کہ اس عمل کو میانہ روی کے طور پر بنایا جائے، نہ بہت انتہا پسندی کی لمبی لمبی نماز ہو اور نہ ہی تو چل میں آیا والی نماز ہو، درمیانی میانہ روی کے ساتھ کہ جس سے قیام واضح ہو جائے، رکوع واضح ہو جائے، سجدہ واضح ہو جائے، جی بس۔ تو وہ 2 یا 3 دفعہ تکبیرات تسبیحات پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے رکوع سجدے کا۔ اسی طریقے سے والامور المضبوطہ، کہ اس کے جتنے کام ہوں یا جتنے مراحل ہوں وہ منضبط شدہ ہوں،
کہ پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اگر عام انسانیت کے لیے کوئی کام لازمی قرار دیا جائے اور اس کے کام مراحل طے شدہ نہ ہوں تو ہر آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہے مرضی کرے۔ اب کہے جی چونکہ خلق مطلوب ہے جی، کہ جی میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، تو میں تو جی بغیر نماز کے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا ہے اللہ کے ساتھ حاضر ہوں، تو یہ ایسے بیوقوف نام نہاد ہاں جی اپنے آپ کو ولی کہنے والے کہتے ہیں جی میں تو دل دی نماز پڑھ لی ہے جی، نہیں، اس کے لیے اس پوری نماز کو وہ جو الطریقۃ المسلوکہ فی الدین ہے اسے اختیار کرنا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی اور کوئی صحابی اس سے ماورا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آخری بیماری کی حالت میں بھی جیسے ہی ہوش آتا تو فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیتے۔ تو مرض کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوڑنا گوارا نہیں تھا، تو اور کون آدمی یہ کہے گا جی مجھ سے ظاہری عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک عمل کا یہ پہلو ہے، یہ ہر آدمی کو کرنا ہے، وہ اقتصاد کے ساتھ ہے، میانہ روی کے طور پر ہے، اور منضبط شدہ امور کے مطابق۔ ایک تو عمل کا یہ پہلو ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو جو شارع نے متعین کر دی اور شارع نے کہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو یہ خلق تمہارے نفس پر اس کا صحیح اثر مرتب ہوگا، تو اس پہلو سے گفتگو کرنا ہے۔ اور یہ گفتگو پیچھے تفصیل کے ساتھ کہ شارع نے ان اعمال کی کیا ترتیب بتلائی، مثلاً حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اور نماز کیسے ادا کرنی ہے، وہ پیچھے علم الشرائع اس کو کہتے ہیں، اور حدود بھی متعین ہے اس کی، تو وہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ عمل کا ایک دوسرا پہلو ہے والثانیہ، اس نقطۂ نظر سے کسی عمل کا تجزیہ کرنا کہ جہت تہذیب نفوسہم بہا، کہ اس عمل نے ان انسانی نفسوں کو مہذب بنانے کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا، تہذیب کیا پیدا کی ہے، نماز نے اس کے اندر اثر کیا پیدا کیا، حج نے حاجی صاحب کے اندر کیا تاثیر پیدا کی ہے، روزے اور زکوٰۃ کے اس عمل نے اس کا بخل دور کیا ہے، اس کی شہوات کو کنٹرول کیا ہے۔ تو تہذیب نفس کے حوالے سے اس عمل کا کیا نتیجہ ظاہر ہوا، اس حوالے سے اعمال کا جائزہ لینا۔ وَإِيصَالِهَا إِلَى الْهَيْئَاتِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا، اور کیا وہ عمل جو ہے اس مطلوبہ ہیئت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے۔ وَالْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے میں جب ہم تجزیہ اور بحث کرتے ہیں، اس میں عمدہ ترین بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ انسانی نفس کے لیے جو ہیئات یا اخلاق یا ملکات مطلوب ہیں وہ کیا ہے، تبھی ہم دیکھیں گے نا کہ کیا ان مطلوبہ اخلاق کو اس عمل نے کو پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حیات کون سی ہیں، وہ اخلاق کون کون سے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ومعرفۃ الاعمال من جہت ایصالها الیہا، اور پھر دوسری درجے میں یہ کہ کیا یہ عمل ان اخلاق کو پیدا کرنے اور ان تک پہنچانے کے حوالے سے اس نے کیا کیا، اس کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ تحلیل و تجزیے کے لیے کسی چیز کی معرفت یا علم حاصل کیے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کون سے معیارات ہیں، اخلاق ہیں جو ان اعمال سے مطلوب ہیں، تو اخلاق کی معرفت ہو، اور یہ کہ کیا یہ عمل واقعتاً اس خلق کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ وہ اخلاق کیا ہیں اور وہ اعمال وہاں تک پہنچ رہے ہیں کیا ہے، وَبِنَاؤُهَا عَلَى الْوِجْدَانِ، اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ وجدان پر ہے۔
اعمال کو اس نقطۂ نظر سے پرکھنا یہ ایک وجدانی بات ہے، اور وجدان پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ وجدان اسے کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ وہ انسان کی طبیعت ایسے ہی محسوس کرتی ہے چیزوں کو جیسے بھوک۔ اب بھوک کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہے، وہ ایک وجدانی عمل ہے۔ پیاس، جی، عشق، محبت وغیرہ وغیرہ، یہ وجدانیات میں سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روٹی کھا کر وہ جو وجدانی طور پر محسوس ہو رہی تھی بھوک مٹی کہ نہیں مٹی؟ غذا اگر تھوڑی ہے یا ناقص ہے، اس نے وہ توانائی پیدا نہیں کی جو جسم کو مطلوب ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو غذا ناقص تھی، یا اگر وہ صحیح تھی تو مقدار میں تھوڑی تھی جتنی جسم کو ضرورت تھی، اس کی بھوک ہی نہیں مٹی۔ یا پانی ناقص تھا جس نے پیاس نہیں بجھائی بلکہ پیاس اور بھڑکا دی، اس میں بہت ساری ایسی فضول چیزیں ملی ہوئی تھیں۔ یا پانی تو بہت اچھا اور شاندار تھا لیکن جتنی جسم کو ضرورت تھی اس سے کم ہوا۔ تو اس دوسرے کا تعلق کہ عمل سے کیا وہ خلق پیدا ہوئے ہیں، تو اخلاق کی پہچان اور اسی طریقے سے ان اعمال کا ان اخلاق تک رسائی حاصل کرنے کا عمل، یہ دونوں چیزیں وجدانی ہیں۔ اب اس وجدان میں وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَىٰ صاحب الْأَمْرِ، اور اس میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ صاحب امر کی طرف سپرد کیا جائے گا، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو خود اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون ہے۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم الاحسان والسلوک میں وہی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے وجدانی طور پر یہ محسوس کر لیا کہ یہ میری ضرورت ہے اور کیا میرا یہ عمل میری اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے، جی، جتنی مقدار میں نے عمل کیا اس کا نتیجہ۔ اس سلسلے میں اعلیٰ ترین اور معیاری وجدان وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقیات کی معرفت کا ایک پورا نظام بنا کر ان اخلاق اور معیارات کو بھی بیان کر دیا، اور ان اعمال کی بھی وضاحت کر دی کہ جو ان اخلاق کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ لیکن جب بھی اس پہلو سے غور کیا جائے گا تو ہر سالک، ہر مومن خود صاحب وجدان ہونا چاہیے، کیونکہ وجدانی کام ہونا یہ انسان کا ایک بڑا بنیادی وصف ہے۔ جیسے بھوک اگر ایک انسان کو نہیں لگتی، جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، غذائی کمی سے دو چار ہے، بھوک نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب یہ مریض ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسان صحت مند ہو تو اس کا وجدان صحیح کام کرے گا۔ پیاس لگ رہی ہے، یا پیاس حد سے زیادہ لگے یا روٹی حد سے زیادہ کھائے، بھوک زیادہ لگے، تو دونوں مرض ہیں نا۔ تو وجدانی نظام خراب ہو گیا تو تب بھی خرابی ہے۔ تو جیسے یہ وجدانی طور پر معلوم کرنا ضروری ہے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی ایک مومن جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اس کا وجدانی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق کے حوالے سے اس کے نفس کی وجدانی ضرورت کیا ہے، یہ اس کے وجدان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اس لیے شاہ صاحب جہاں اخلاق اربع کی بحث کرتے ہیں اور آگے جا کر رہے ہیں، وہاں مثال ہی اس حوالے سے دیتے ہیں کہ ایک آدمی
وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ اسے پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے، اگر تو وہ یہ محسوس کرتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ جو عمل میں نے کیا ہے، کیا وجدانی طور پر اس عمل نے وہ طہارت کا نور باطن میرے اندر پیدا کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ یہ بات باہر سے نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی مسلط کر سکتا۔ یہ تو خود آپ کو محسوس ہونا چاہیے نا کہ کیا وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ طریقہ کار بتلا دے گا، جو مربی ہوگا، یا ٹیکنیکس بتالے گا کہ بھائی اس طریقے سے کرو تو یہ کیا ہے، یہ خلق حاصل ہو جائے گا، لیکن سارا کام ہر بندے کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے وجدانی طور پر کیا طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کے جو ملکات ہیں ان کو وجدانی طور پر محسوس کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وجدانی طور پر یہ اخلاق ان اعمال کے نتیجے میں ٹھیک ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے لیے متعین کیے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَىٰ صاحب الامر، اس کے لیے ہم کوئی لگا بدا قانون تمام کے لیے یکساں نہیں بنا سکتے جی ہاں، البتہ اعمال کی جو ظاہری شکل ہے وہ جمہور انسانیت کے لیے ایک طرح کی ہوگی۔ اب ایک ولی کی نماز ولی کے اوپر کیا اثر مرتب کرتی ہے، اور ایک عام آدمی کی نماز اس کے وجدانی ایک پہلو پر، اس کے نفس پر کیا اثر کر رہی ہے، یہ ہر آدمی کا الگ الگ معاملہ ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہر مسلمان ایک ولی کی نماز کی طرح کی نماز پڑھے تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کر سکتے، اس کا جیسا ذوق اور جیسا وجدان ہوگا اسی کے مطابق ہوگا نا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں فالباحث عنہا، اب اعمال کے یہ دو پہلو ہو گئے، ایک اعمال کی ظاہری شکل و صورت، اور ایک اعمال جو ان اخلاق اور تہذیب نفس کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے، تہذیب نفس کے حوالے سے اس عمل نے کیا نتیجہ پیدا کیا، اس حوالے سے بحث کریں گے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی پہلو سے، جہت اولیٰ سے جو بحث کرنا ہے یہ علم الشرائع کہلاتا ہے، اور وعن الثانیۃ، اور تہذیب نفس کے حوالے سے بحث کرنا، تجزیہ کرنا، اس کو علم الاحسان کہتے ہیں۔ تو دونوں علم لازم ملزوم ہے، خالی شریعت کی ظاہری شکل ہو اور احسان کی یا تہذیب نفس کی صورت پیدا نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اخلاق موجود ہوں اور اعمال اس کے مطابق نہ کیے جائیں یہ بھی غلط ہے۔ دونوں علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو علم الشرائع پر جو بحث تھی وہ پیچھے ہو گئی، اب یہاں علم الاحسان پر بحث ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالنَّاظِرُ فِي مَبَاحِثِ الْإِحْسَانِ، جو آدمی علم الاحسان والسلوک پر بحث کرنا چاہتا ہے اور اس میں غور و فکر اور نظر کرنا چاہتا ہے، اس کو پھر دو چیزوں کی ضرورت ہے، یحتاج الی شیئین، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ النظر الی الاعمال، کہ وہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، اس حیثیت سے کہ من حیث ایصالها الی ہیئات نفسانیۃ، کہ وہ عمل کیا وہ اس نفس کے اندر وہ حیت اور خلق پیدا کر رہی ہے، اس حوالے سے بحث کرے۔ لأن العمل، اس لیے کہ عمل ربما بسا اوقات انسان کے اندر ریاکاری کے طور پر ہوتا ہے، سمعہ کے طور پر ہوتا ہے، لوگ کہیں جی واہ جی واہ، ایک دوسرے کو اس کے کانوں کو اچھا لگے، لوگ تعریف کریں کہ واہ جی واہ فلانا آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا زکوٰۃ دیتا ہے۔ یا بسا اوقات ایک عمل نہ ریاکاری کے لیے ہے نہ سناوے کے لیے ہے، بلکہ عمل عادت کے طور پر ہے، بس عادت بن گئی، نتیجہ پیدا ہوا یہ نہیں، یعنی ایک روٹین بن گیا بس۔ جیسے بعض علاقوں میں لوگ نماز پڑھنا ان کی عادت ہے اور سود خوری کرنا وہ بھی عادت ہے، کہتے یہ ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمارا نماز ہے۔ تو اب یہ عادت ہے نا، اس نماز نے اس کو سود خوری سے نہیں روکا،
تو عادتاً پڑھ رہا ہے نماز، کیونکہ پوری سوسائٹی کا ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں بے نمازی ہونا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، رسمی طور پر عادت ہے کہ جیسے ہی وقت ہوگا وہ ضرور نماز پڑھے گا۔ او یقارنہ، اور بسا اوقات یہ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عمل کے ساتھ عجب شامل ہو جاتا ہے، نفس کہتا واہ جی واہ، تو بہت ہی بیبا بندہ ہے، بہت ہی اچھے کام کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگ جاتا ہے، یا والمن والعزا، احسان جتلاتا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی تھی، یا میں نے زکوٰۃ دی تھی، زکوٰۃ کا مال دیا اور اس سے دوسروں پر احسان جتایا، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال دے کر جب جتلائے گا تو ایذا پہنچائی اسے، یا دوسرے کی ضد بازی میں اگر اس نے زکوٰۃ دی ہے تو میں بھی کیا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کروں گا۔ تو اب ان تینوں شکلوں میں ریاکاری کے لیے ہو یا عادتاً ہو یا احسان جتلانے اور عجب کے لیے ہو، تو فلا یکون موصلا الی ما ارید منہ، تو گویا کہ وہ عمل اس مقصد تک نہیں اسے پہنچایا جس کا ارادہ کیا گیا تھا۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے سے جو خلق مطلوب تھا وہ تو پیدا نہیں ہوا۔ تو اس پہلو سے اعمال کا جانچ کرنا، اس کی پڑتال کرنا ضروری ہے۔ اور وربما یؤدى علی وجہ، عمل کو اس حوالے سے بسا اوقات عمل جو ہے آدمی کو ایسے مقام اور حالت تک پہنچا دیتا ہے کہ لا تتنبہ ھذہ النفس لارواحہ تنبہا یلیق بالمحسنین، کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ خلق پیدا تو ہو رہا ہے، نفس کو تنبیہ بھی کر رہا ہے، لیکن اتنے اعلیٰ درجے پر نہیں ہے جو محسنین کا وصف ہونا چاہیے، بہت تھوڑا سا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ النُّفُوسِ مَن يَتَنَبَّهُ بِمِثْلِهِ، اگرچہ اس جیسی چیز سے اس کے نفس میں تنبہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل رہا ہے اور اس کو وہ دور کرنے کی ایک حد تک کوشش کرتا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ جو اصل فرض گویا کہ ادا کر رہا ہے کہ چلو اس نماز سے کچھ نہ کچھ تو اس کا خلق بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس میں نہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نماز یا عبادات یا اعمال نہ تو اس کی مقدار بڑھ رہی ہے اور نہ ہی اس کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بس شروع میں جو کیفیت ہو گئی۔ وَهُوَ لَيْسَ بِزَكِيٍّ، ایسا آدمی مکمل طور پر پاکیزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل کی نوعیت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایک تو بالکل ہی اس عمل سے کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا، صدیاں ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، سال ہو گئے، لیکن خلق پر کوئی اثر مرتب ہی نہیں ہوا سرے سے، یا ہوا تو اتنا تھوڑا ہوا کہ بس بنیادی فرض کے طور پر گویا کہ ادا کر لیا، باقی اس کے اندر جو لذت اور ترقی اور کامیابی ہونی چاہیے، جب انسان کسی مہارت کو حاصل کرتا ہے تو گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر مہارت میں اضافہ ہونا چاہیے نا، ذوق بڑھنا چاہیے نا، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے۔ ایک تو اعمال کو اس پہلو سے دیکھنا ضروری ہے، اور نمبر 2 یہ کہ وَالنَّظْرُ إِلَىٰ تِلْكَ الْهَيْئَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، کہ وہ اخلاق یا نفسانی جو حیت اور شکل و صورت وجود میں آئی ہے اس پر غور و فکر کرنا، تاکہ معلوم ہو کہ ان اخلاق کی معرفت کا جو صحیح حق ہے کہ کس مقام یا کس نوعیت پر ہیں وہ پہچانے، اور جتنی کمی ہے اسے دور کرنے کی فکر کرے۔ فَيُبَاشِرُ الْأَعْمَالَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، چنانچہ وہ اعمال کو پوری بصیرت کے ساتھ کرے کہ اس عمل کا وہ نتیجہ ضرور ظاہر ہو۔ مثلاً طہارت ہے، وضو ہے یا غسل ہے یا طہارت کا عمل ہے، کیا اس طہارت سے پاکیزگی کا خلق اس کے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟
فیکون طبیب نفسہ، ایسی صورت میں انسان اپنے نفس کا خود طبیب ہے، خود پہچاننے والا ہے، علاج کرے گا۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آدمی سلوک طے کر رہا ہے یا علم الاحسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا علاج دراصل خود کرنا ہے۔ مرشد یا مربی جو ہے وہ تو اس کا معاون اور رفیق ہے۔ جیسے ایک طبیب بھی معاون اور رفیق ہے نا، آدمی خود پرہیز نہ کرے، خود اپنے حالت کو درست کرنے کی فکر نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کوئی پڑیا بنا کر اس کے حلق میں نہیں انڈیل سکتا کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ طبیب نفس ہے۔ یسوس نفسہ، اسے اپنے نفس کی خود سیاست کرنی ہے۔ ساسا یسوس سیاستاً کما یسوس طبیب الطبیعۃ، جیسا کہ ایک طبیب اپنی طبیعت کا علاج کرتا ہے یعنی انسانی جسم کا، ایسے ہی یہ سالک جو علم الاحسان حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اپنے نفس کا خود طبیب ہے، کیونکہ دل کا کھوٹ، اپنے خرابی اس کا ضمیر ملامت کر کے بتلا دیتا ہے، اسی سے اس کو اپنے عیوب کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ ذکر اور صحبت سے انسان کے اندر اپنے عیوب ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان ان عیوب کو خود دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی اسے طریقہ کار یا کوئی ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑے تو وہ جو مربی اور مرشد ہے اس سے مشورہ لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اس راستے سے اگر گزرا ہے تو وہ بتائے گا کہ بھئی اس طرح کر لو تو کام جلدی ہو جائے گا، لیکن کرنا تو خود ہے نا۔ باہر سے کوئی آدمی بھی، کوئی استاذ علم انڈیل نہیں سکتا، طالب علم نے خود پڑھنا ہے نا۔ وہ اگر سمجھا بھی دے تو یاد تو اس نے خود کرنا ہے، پیپر میں خود لکھنا ہے، خود سب کچھ کرنا ہے۔ تو جیسے ایک طالب علم اپنے علم کا خود طبیب ہے، ایسے ہی علم الاحسان کے اندر بھی ہر آدمی اپنا طبیب خود ہے۔ فَإِنَّ مَن لَّمْ يَعْرِفِ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآلَاتِ، اس لیے کہ جو آدمی کسی کام کرنے کے آلات وغیرہ جس سے وہ کام مقصد پورا ہوتا ہو، وہ ان آلات کو نہیں جانتا، تو قریب ہے کہ اگر ان آلات کا استعمال صحیح نہیں کرے گا تو کسی بھینگی اونٹنی پر سوار ہو جائے گا۔ ان یخبط خبط عشوا، جیسے پاگل اونٹنی ہوتی ہے تو وہ چل رہی ہے، بس صلاحیت تو ہے، کام تو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی کہ خلق بنیادی طور پر کیا ہے، یعنی مجھے اس نماز سے حاصل کیا کرنا ہے، مجھے اس طہارت سے حاصل کیا کرنا ہے، مجھے ان اعمال سے نتائج کیا پیدا کرنے ہیں۔ تو جب تک اصل اخلاق معلوم نہ ہوں اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے آلات اور طریقہ کار سے معرفت حاصل نہ ہو تو آدمی غلط استعمال کرے گا، اور وہ غلط استعمال جو ہے وہ کیا ہے، غلط نتیجہ پیدا کرے گا، اسے تو ایک خبط ہو جائے گا۔ یا ایک اور یہ ضرب المثل پیچھے بھی کئی جگہ شاہ صاحب نے استعمال کی، او یکون کحاطب اللیل، ایسا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رات کو لکڑیاں چننے والا، آگ جلانے کے لیے کوئی قافلہ کسی جگہ ٹھہرتا تھا رات کو، تو وہ کہتے تھے چلو جی آگ جلانے کی خشک لکڑیاں لے کر آؤ، تو رات کے اندھیرے میں جہاں روشنی نہ ہو، آدمی لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہو تو کوئی جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ، اس پر بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے، اور پھر رات کو جو چن کر لایا خشک اور گلی کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو نقصان دہ چیزیں اور اچھی چیزیں ساری چیزیں ملا کر لے آتا ہے۔ ایسے جس کے پاس پورے اس علم سے متعلق معلومات نہ ہوں تو وہ اوٹ پٹانگ کام کرے گا، عمل پہ عمل کرتا رہے گا، لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی علم احسان کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اس کو دو چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، ایک اعمال کی حالت کیا ہے، عمل کیسے
ہاں جی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور کون سا عمل کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور دوسرا اس خلق پر کہ اس خلق اور اس تک رسائی کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو علم الاحسان حاصل کرنے والے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الاحسان میں سب سے پہلی چیز جو معلوم کرنا ضروری ہے وہ حیات نفسانیہ یا جو اخلاق ہیں وہ بنیادی طور پر معلوم ہونا ضروری ہیں کہ ان اعمال سے وہ اخلاق حاصل ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہیں سے علم الاحسان کی وہ منفرد نوعیت واضح ہوتی ہے جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یوں تو اخلاق بے شمار ہیں، لیکن انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ معیارات ہیں، علم الاحسانی والسلوک کے لیے لازمی ہے، بلکہ علم الشرائع کے طور پر اعمال کے فہم کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اخلاق متعین کیے جائیں، اور وہ اخلاق جو سب سے پہلے وجدانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیے، وہ بنیادی اخلاق متعین کیے جائیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں آگے کہ اصول الاخلاق، پہلے علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر کے فرق اور امتیاز بتلا دیا کہ ایک علم الشرائع ہے اور ایک علم الاحسان ہے۔ پھر ایک علم الاحسان ہے، اس میں 2 پہلوؤں سے گفتگو کرنا ضروری ہے، اعمال کو بھی دیکھنا ضروری ہے اور حیات نفسانیہ یا اخلاق کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو اب دوسرا مقدمہ کہ علم الاحسان کی ابتدا اس سے ہوگی کہ آپ اصول اخلاقیات معلوم کریں پہلے، کہ انسان کو کن بنیادی اخلاق کو حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ یہ ولی اللہ فکر کی وہ جامعیت اور خصوصیت ہے جو شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی۔ عام طور پر تصوف اور سلوک کی بات آتی ہے تو اخلاقیات کا تذکرہ تو صوفیہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے اخلاقیات کی۔ یقیناً وہ سب کے سب اخلاق ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک باقاعدہ طے شدہ نظم اور ضابطہ تو ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے ان تمام اخلاق کی جو بنیادی اخلاق نکالے وہ 4، جتنے بھی اخلاق ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں وہ ان 4 کے ذیل میں ہیں بس۔ تو ایک سچے مومن کو سب سے پہلے انسانیت کے یہ 4 بنیادی اخلاق یاد کرنے چاہیے۔ تو جو آدمی ولی اللہ فکر پر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے 4 عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے ہی 4 بنیادی اخلاق سب سے پہلے سیکھے۔ یہ معیار ہے، ان اعمال سے یہ اخلاق پیدا ہوئے ہیں تو محسن ہے، مومن ہے، اور اگر ان اعمال سے یہ اخلاق 4 اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو وہ کیا ہے؟ اتنا ہی ناقص اور ادھورا ہے، وہ عمل رسم ہے بس۔ اس لیے 4 اخلاق بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں المبحوث عنہا فی ھذا الفن 4، اخلاق کے بنیادی اساسی اصول جس سے اس علم الاحسان کے فن میں بحث کی جاتی ہے وہ 4۔ کما نبہنا علی ذلک فیما سبق، جیسا ہم آپ کو اس سے پہلے قسم الاول کے اندر 4 اخلاق کی بنیادی بحث پر متنبہ کرتے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، اب یہاں ان اخلاق کو سمجھنا ہے، وہاں تو اجمالی سی بحث ہے، جو آپ کی کتاب شور و آگہی میں بحث ہے وہ بہت ہی کیا ہے، مختصر اور اجمالی سی ہے کہ کم از کم بنیادی اخلاق کا پتہ تو چل جائے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں نمبر 1 الطہارہ، طہارت کا بنیادی خلق، الکاسبۃ للتشبہ بالملکوت، وہ طہارت جو عالم ملکوت کے فرشتوں سے مشابہت پیدا کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکوتی نظام قائم کیا ہوا ہے اس کائنات کے اندر، کیونکہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لایا ہے، تو اس غیبی نظام میں فرشتے کیسے اللہ تعالیٰ کا کام بغیر کسی ذاتی غرض، بغیر کسی مفاد، بغیر کسی ناپاکی کے پوری پاکیزگی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، تو انسان کا فرشتے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، عبادات سے مطلوب، خاص طور پر طہارت پیدا کرنے والے اعمال سے مطلوب، وضو اور غسل سے مطلوب جو خلق ہے وہ طہارت ہے جو فرشتوں کے ساتھ اسے مشابہ بنا دے۔ التشبہ بالملکوت نمبر 1۔ اور دوسرا بنیادی خلق یہ ہے کہ الاخبات الجالب للتطلع الی الجبروت، اخبات کی وہ حالت کہ جو انسان کو کھینچ کر، جالب جلب کہتے ہیں کسی کو کھینچ کر، انسان کو کھینچ کر اللہ کی ذات و صفات اور اس کے حضور میں جھانکنے، تطلع الی الجبروت کسے کہتے ہیں؟ عالم جبروت کی طرف جھانکنے کی اس کے اندر موقع فراہم کرے، تطلع کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیوار کے اس طرف کھڑا ہے اور دیوار کے پار دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کوئی آدھا پچادی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، مطلع ہو جاتا ہے، بتکلف یعنی محنت اور مشقت کے ساتھ مصیبت اٹھا کر اس نے جھانک لیا۔ اور ایسا جھانکنا کیا ہوتا ہے کہ ذرا دیر تو آدمی اس طرح پنجوں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا، بس ذرا سی دیر سی جھلک پڑتی ہے تو پھر تھک کر پھر پیچھے ہو جاتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے، تیبارہ کوشش کرتا ہے، اسے کہتے تطلع، باب تفاعل ہے، یعنی تکلف اور مشقت سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا۔ الجبروت ایک اصطلاح ہے جی صوفیاء کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ایک مقام لاہوت ہے جو خود ذات باری تعالیٰ پر جس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جن صفات کا مظہر یہ کائنات ہے، تو ان صفات تک آدمی کا جھانکنا، ان صفات کے اثرات کو دیکھنا کہ وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ ودود ہے، وہ حکیم ہے، وغیرہ وغیرہ جو 99 نام ہیں اللہ کے اسماء۔ تو دو بنیادی خلق، ایک طہارت اور ایک اخبات۔ تو طہارت کے نتیجے میں فرشتوں سے مشابہت، اور اخبات کے نتیجے میں اللہ کی صفات تک جھانکنے کا موقع حاصل کرنا۔ تو نماز میں جب انسان اصل میں ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، ان صفات کا احساس اور ادراک اسے حاصل ہوتا ہے، اس کا تطلع اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں شرع للاولی، طہارت کے حصول کے لیے شریعت نے وضو اور غسل مقرر کیا ہے، اور اخبات کے حصول کے لیے الصلاۃ والاذکار والتلاوت، 3 چیزیں، نماز، ذکر اور تلاوت۔ نماز تو فرض کر دی گئی، اور نماز کے اندر اتنا ذکر اور اتنی تلاوت بھی فرض کر دی گئی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، اور یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ تو اذکار بھی متعین کر دیے، تلاوت بھی متعین کر دی، اور نماز کی جو ہیئات ہیں، قیام، رکوع، سجود، یہ تو فرض ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ نفل پڑھے نماز، یا نفل تلاوت کرے، یا ویسے بیٹھ کر کیا ذکر اذکار کرے، تو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو اخبات کے لیے نماز اور طہارت کے لیے وضو،
شاہ صاحب کہتے ہیں جب دونوں جمع ہو جائیں، طہارت حاصل کر کے، وضو اور غسل کر کے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اخبات اللہ کرتا ہے، اذا اجتمعتا، جب دونوں جمع ہو جائیں تو سمیناہ، شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے سکینہ و وسیلہ، کہ اس سے انسان کی روح میں، اس کے نفس میں ایک خاص قسم کا سکینہ، اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص قسم کا وسیلہ بنتا ہے بندے اور انسان کے درمیان، وہ وسیلہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نام سکینہ اور وسیلہ رکھا ہے یہ ہماری اپنی خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے، ہم نے یہ اخذ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت حذیفہ بن الیمان کے اس قول سے رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے فرمایا لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ اقربہم الی اللہ وسیلۃ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو محفوظ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب ہو کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے، وسیلہ، لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، ایک روایت میں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک روایت ترمذی وغیرہ کی اس میں زلفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شاہ صاحب نے اسی کی بنیاد پر اس کا نام رکھا ہے سکینہ اور وسیلہ، نور سکینت۔ اور وقد سماہ الشارع ایمانا، اور کبھی اس طہارت کا نام شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال الاول، پہلا خلق یعنی طہارت جو ہے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ خود نظیف ہے، بہت پاک صاف ستھرا ہے، اور نظافت اور صاف ستھرائی کو، صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو طہارت کے نتیجے میں کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا، جسم کا صاف ستھرا ہونا، جگہ کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ اور طہارت کی حالت میں ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اخبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ جی، جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے پوچھا تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو ایسے ہی پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی ایسی عبادت کر اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تو نے عالم جبروت میں جھانک لیا اور مشاہدہ خداوندی تجھے حاصل ہو گئی۔ اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، یہ ہے اخبات۔ تو پہلے کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ اللہ خود نظیف ہے، یحب النظافۃ، اور اخبات والے خلق کی دلیل کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ دو خلق واضح ہو گئے آپ کے سامنے تو شاہ صاحب کہتے ہیں والعمدۃ فی تحصیلھا، ان دونوں اخلاق کو حاصل کرنے میں سب سے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ التلبس بالنواميس الماثورہ عن الانبیاء، انبیاء علیہم السلام سے جو منقول شدہ شرعی اعمال اور طریقہ کار نقل در نقل چلے آ رہے ہیں، انسان انہیں اختیار کرے۔ وضو کا وہ طریقہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، غسل کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جب اس کی
پابندی کرے گا تو یہ دونوں خلق حاصل ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت اس کے مطابق نہ ہو، بلکہ مع ملاحظتی ارواحہا و انوارہا، کہ ان دونوں اخلاق کی جو بنیادی روح اور ان دونوں اخلاق کے جو بنیادی انوارات ہیں اس کا بھی لحاظ رکھے۔ والاکثار منہا، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں ان کی کثرت کرے، مع رعایت ہیئاتہا و اذکارہا، اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس کی جو شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ پیش نظر ہے اور وہ اذکار کیے جا رہے ہیں۔ کثرت تو کرے لیکن جلدی جلدی کرے، بس رکوع گیا آیا، سجدے میں گیا آیا، ایسی کثرت نہیں، کثرت اس ہیئت اور اس عمل کی پوری شکل کی رعایت رکھتے ہوئے کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دو خلق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان اعمال کو کرتے وقت ان دونوں اخلاق کی روح سامنے رکھنا ضروری ہے، تو وہ روح کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے جس کو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا۔ شاہ صاحب کہتے فروح الطہارتی، طہارت کی بنیادی روح جو وضو اور غسل کے وقت سامنے رکھنی چاہیے، اس کی ظاہری شکل، طریقہ وضو پیچھے بیان ہو چکا، طریقہ غسل بھی پیچھے، وہ تو عمل کی ظاہری شکل تھی، لیکن اس عمل کرتے وقت اس کی روح کو سامنے رکھنا ہے، تو روح کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے طہارت کی روح جو ہے اعلیٰ ترین درجے میں نور الباطن، نمبر 1، طہارت کے نتیجے میں انسان کے اندر باطنی طور پر روشنی پیدا ہو جائے، نور پیدا ہو جائے، نور الباطن۔ نمبر 2، وحالت الانس والانشراح، اور وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اس کے وجود پر ایسی حالت طاری ہو جس سے وہ مانوس بھی ہو اور اس کی طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جائے، گھٹن ختم ہو جائے، اس کی شرح صدر ہو جائے، اس سے وہ مانوس ہو جائے۔ اور مانوسیت کا یہ پتہ چلے گا کہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے تو وہ انس اور وہ جو انشراح کی حالت ہے اسے محسوس ہو کہ وہ ختم ہو گئی۔ طہارت کی حالت میں کیا کیفیت ہے اور بے طہارت کی حالت میں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا فرق اور امتیاز اسے پتہ چل جائے۔ نمبر 3، طہارت کی روح یہ بھی ہے کہ خمود الافکار الجربذا، گڑبڑ والے افکار اور خیالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، بجھ جائے۔ جو دماغ میں خیالات الٹے سیدھے انتشار ذہنی پیدا کرنے والے افکار اور خیالات ہیں، وضو اور غسل کی طہارت کے نتیجے میں وہ بجھ جائیں۔ مکمل فنا تو نہیں ہو سکتے، دماغ ساتھ ہی ہے، لیکن وہ جو بھڑکتے ہوئے خیالات ہیں، گڑبڑ قسم کے شہوانی خیالات ہیں، لغو قسم کے خیالات ہیں، انتشار ذہنی پیدا کرنے والے افکار اور خیالات ہیں، وہ بجھ جائیں طہارت کے خلق کے نتیجے میں۔ نمبر 4، وَرُکُودُ التشویشات والقلق، اس کے دل کو جو تشویش اور قلق اور اضطراب حاصل ہے وہ ختم ہو جائے۔ طہارت کے نتیجے میں آدمی کا ذہن پراگندہ نہ ہو، تشویش میں مبتلا نہ ہو اور قلق نہ ہو۔ قلق دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک چبھن انسان کے اندر رہتی ہے، جیسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اس کی چوٹ دل کے اندر لگی رہتی ہے، تو طہارت کے نتیجے میں وہ قلق، بے چینی وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وَتَشَتُّتِ الْفِكْرِ وَالزَّجْرِ وَالْجَزْعِ، اس کے فکر کے اندر جو انتشار ہے، بکھرا ہوا ہے، وہ ختم ہو کر یکسو ہو جائے، کیونکہ وضو اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، غسل اس نے
اللہ کے لیے کیا ہے، تو ایک نقطے پر اس کا فکر مرتکز ہونا ضروری ہے۔ خیالات کا تشتت جو ہے، افکار کا جو تشتت ہے، انتشار ہے، وہ ختم ہو۔ زجر کہتے ہیں تنگ دلی کو، اکتاہٹ جسے کہتے ہیں، کسل مندی، وہ ختم ہو جائے۔ اور جزا، ذرا سی بات پر شور شرابہ مچانا، رونا پیٹنا، ہاں جی کوئی چیز چھوٹی موٹی گم ہو گئی یا کوئی ہاں جی کوئی غم لاحق ہو گیا تو وہ بس شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ تو طہارت کے نور کے نتیجے میں یہ چیزیں طہارت کا نور ہے، طہارت کی روح ہے۔ تو جب طہارت اختیار کرے تو ان چیزوں کے حصول کی طرف اس کی توجہ ہو، اس کو ملاحظہ کر کے کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ طہارت کا خلق اس کے اندر اثر انداز ہوا ہے۔ اب روح الصلاۃ ہی اسی طرح نماز کی بھی ایک روح ہے، اس روح کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں نمبر 1 نماز کی روح یہ ہے کہ الحضور مع اللہ، کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو قبلے کی دیوار اور نمازی کے درمیان اللہ میاں ہوتا ہے، تو اللہ میاں کے سامنے شہنشاہ مطلق کے دربار میں گویا کہ حاضر ہے۔ تو حضوری کی یہ کیفیت پیدا ہونا نماز کے اندر، یہ نماز کی روح ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 والاستشراف للجبروت، اور دوسرا یہ کہ عالم جبروت کی طرف جھانکنا۔ استشراف مشرفین جس سے تھا لفظ، تو مشرف بھی کہتے ہی اس کو ہیں، وہی کہ ایڈی کے بل کھڑے ہو کر دیوار کے پار لوگوں کو جھانکنا، دیکھنا چیزوں کو، تو جھاتیاں مارنا جسے کہتے ہیں، تو اللہ کی طرف جھاتیاں مارے جی، استشراف للجبروت۔ نمبر 3 وتذکر جلال اللہ تعالی مع تعظیم ممزوج بمحبت وطمانینۃ، اللہ کی جلالت اور اس کی بزرگی، اس کی عظمت کے ساتھ اس کا تذکر، یاد رکھنا کہ میں کسی عام ذات کے سامنے نہیں کھڑا، بہت اونچی بزرگی والی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اور عظمت بھی ہو، اور ایسی عظمت جو محبت اور اطمینان سے بھرپور ہو۔ ایک عظمت اور جلال وہ ہوتا ہے جو دہشت زدہ ہوتا ہے، ہاں جی کسی ظالم آدمی کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے آدمی تو اس کی جلال اور اس کی عظمت سامنے ہوتی ہے، لیکن وہ دہشت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے سامنے دہشت زدہ والی تعظیم اور جلالت شان نہیں، بلکہ محبت اور اطمینان اور سکون والی جو اس کی جلالت شان ہے وہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ تو 3 چیزیں نماز کی روح ہیں: اللہ کے سامنے حضوری کی کیفیت کا ہونا، معیت خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی شاہ رکھ کے قریب ہے، تو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو نماز میں اس معیت کا لحاظ رکھنا جی اس کی روح ہے۔ عالم جبروت کی طرف، یعنی اللہ کی صفات جو کائنات کے اندر جاری ہیں اس کی طرف جھانکنا، اور اللہ کی عظمت شان کا محبت اور اطمینان کے ساتھ مشاہدہ کرنا، یہ 3 چیزیں روح ہے۔ اور اسی کی طرف اس حدیث میں جو اشارہ کیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہی مطلب ہے اللہ کو دیکھنے کا۔ ورنہ ان آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ انسان اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضوری کی کیفیت مع اللہ ہو، اور استشراف ہو، اور تذکر ہو۔ اب ان 2 اخلاق کی بنیادی روح کو سامنے رکھ کر اس طریقے کو جو انبیاء علیہم السلام نے طہارت اور اخبات کا بتلایا اسے کیا جائے، تو علم الاحسان میں سب سے اہم بات ہی ہے جو اصل اخلاق ہیں ان کے حصول کا جو طریقہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی طرف توجہ، کہ وضو ایسے کرا کرو، غسل ایسے کیا کرو اور نماز ایسے پڑھا کرو۔ تو احسان کے حصول میں تو سب سے پہلے یہ اخلاق ہیں، اور ان اخلاق کے حصول کے لیے ان ارواح کو سامنے رکھ کر کوشش کرنا، یہ احسانیات کے لیے بڑی بنیادی بات ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں اخلاق کی مشق کرنے کے لیے کچھ امور کی طرف اشارہ کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ نماز کے اندر جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، میں نے اس سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا دو حصوں میں۔ اساس انقلاب کے سب سے آخر میں یہ حدیث نقل ہے، مولانا سندھی نے وہاں نقل کی ہے، تو وہاں سورۃ فاتحہ کے حوالے سے یہ حدیث وہاں نقل کی ہے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو چیز سوال کرتا ہے میں اس بندے کو دے دیتا ہوں، ضرور دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ اب یہ آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ پاک کہتے ہیں خالص میرے لیے ہے، اور بندے نے خالص میرے لیے میری حمد و ثنا کی ہے۔ اور وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اثنیٰ علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ یہ بھی آیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، جی، کہ ایاک نعبد کا ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور جب نستعین کہا ہے تو یہ بندے نے گویا کہ مجھ سے سوال کیا ہے مدد کا۔ تو وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں اپنے بندے کو جو سوال کرتا ہے میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا سمجھنا چاہیے، جی۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پاک کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ پوری دعا جو ہے میرے بندے کے لیے ہے۔ اور وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو جو مجھ سے سوال کیا ہے میں اسے ہدایت صراط مستقیم کی ضرور دوں گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس حدیث پر ذرا غور و فکر کرو۔ اشارہ فذالک اشارۃ الی الامر، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھے اور جملہ بولے، مثلا الحمدللہ رب العالمین کا جملہ بولا اس نے، تو ملاحظہ کرے کہ میرے رب نے مجھے جواب دیا ہے کہ حمیدنی عبدی، یہ اگر ملاحظہ کرے گا تو مشق کر رہا ہے نا، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس حدیث میں واضح طور پر یہ ہے کہ بندہ جب بھی جملہ کہتا ہے اللہ اس کا ایک جواب دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ سے آپ مکالمہ کر رہے ہیں نا، تو اس کا لحاظ کر کے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی نماز میں۔ تو فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ لِلْحُضُورِ تَنبِيهًا بَلِيغًا، جب ہر جملے پر اللہ نے جو جواب دیا ہے اس کا وہ حضوری طور پر لحاظ رکھے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا ہے جواب دیا ہے، تو حضوری کی کیفیت ہوگی یا نہیں؟ تو یہ مشق کرنے کا طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ میں جواب دیتا ہوں۔
اب جتنے لوگ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کو جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو یہ مشق کا طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی تمرین کا طریقہ بتلایا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعائیں بتلائیں کہ سنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو مسنون دعائیں پڑھتے تھے، مثلاً رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کے اندر دعائیں، سجدے میں دعائیں، جلسے میں، قومے میں، یا خود قیام کی حالت میں بھی لمبی لمبی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں کثرت سے یہ دعائیں موجود ہیں تو جنہیں یاد ہیں وہ ان اور اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، مزید حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ تو یہ مشق کا طریقہ بتلا دیا کہ نماز کی مشق ایسے کی جائے۔ اب ان اخلاق کے حصول کے لیے، اخبات کے بالخصوص حصول کے لیے نماز کی مشق یہ تھی۔ تلاوت قرآن حکیم کیسے کرنی چاہیے، اس کی روح بیان کی۔ وروح تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی روح 5 بنیادی امور ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جب تلاوت قرآن حکیم شروع کرے تو ان یتوجہ الی اللہ بشوق و تعظیم، کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، پورے شوق اور عظمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ تلاوت اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 2 وَيَتَدَبَّرُ فِي مَوَاعِظِهِ، قرآن حکیم کی آیات میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں، مواعظ کہے گئے ہیں، ان پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ نمبر 3 وَيَسْتَشْعِرُ الْإِنْقِيَادَ فِي أَحْكَامِهِ، قرآن حکیم کی ان آیات میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے اپنے دل میں فرما برداری اور اس کے سامنے جھکنے کا اظہار کرے دل سے کہ میں ضرور یہ حکم جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے میں اسے ضرور ادا کروں گا۔ اور نمبر 4 یہ کہ قرآن حکیم میں جو واقعات اور مثالیں دی گئی ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، اعتبار، ان کے نتیجے میں اپنے گرد و پیش کے حقائق اور حالات پر عبور حاصل کرے، یہ مطلب ہے۔ اور نمبر 5 جب بھی اللہ کی صفات کی آیات پر سے گزرے یا اللہ کی آیات، نشانیاں جو سورج چاند ستاروں کی تسخیر کے سلسلے میں ہے، تو اس موقع پر تلاوت کرتے ہوئے وہ آیت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی صفات کی، سبحان اللہ کا جملہ کہے۔ اور جب بھی کسی جنت یا رحمت سے متعلق آیات پر سے گزرے، آیت پڑھے تو اللہ سے دل میں سوال کرے کہ اے اللہ یہ جنت مجھے بھی عطا کر دے، یہ رحمت اور انعام مجھے بھی دے دے۔ اور جب جہنم، غضب کی کسی آیت پر سے گزرے تو دل کے اندر پناہ مانگے کہ اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا، اس غضب سے محفوظ فرما۔ یہ وہ طریقہ ہے تلاوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کیا ہے کہ انسانی نفس کو مشق کرائی جائے، تمرین کرائی جائے واعظ و نصیحت کے حوالے سے۔ تو تلاوت کا یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس کی مشق کا طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح ذکر کرنا ہے، اذکار کا پیچھے ذکر آیا تھا، اخبات کے اندر ایک نماز ہے اور ایک ذکر ہے۔ تو ذکر جب کرے تو ذکر کی روح کیا ہے؟ الحضور، سب سے پہلی بات کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا اللہ کا ذکر کیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے، حاضری کا تصور۔
والاستغراق فی الالتفات الی الجبروت، اور عالم جبروت کی طرف توجہ کرنے میں مستغرق ہونا، اپنے خیالات اور افکار ادھر ادھر سے ہٹا کر انہیں مستغرق کرنا، غرق کرنا صرف اور صرف عالم جبروت کی طرف۔ اور اس کی مشق یہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ جب ذکر کرے لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا اس نے، تو پھر ذرا چپ ہو کر ثم یسمع من اللہ، اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے سنیں، کان لگا کر، دل کے کان لگا کر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، اور وانا اکبر، کیونکہ جو جملہ آپ نے زبان سے دہرایا ہے تو اللہ ضرور اس کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ اس سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوا۔ کیونکہ جب بندہ کسی بڑے آدمی کو بھی پکارے اور بڑا آدمی جواب ہی نہ دے، بالفرض کوئی جابر ظالم ہے، متکبر ہے، بس اس کے سامنے لوگ چیخو پکار کریں اور جواب نہ دے تو وہ تو بدبخت انسان ہوتا ہے، وہ تو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم اور رحمان ہے، جب بھی کوئی اسے آدمی پکارتا ہے، کسی شریف آدمی کو آپ پکاریں اور وہ جواب نہ دے تو اس کو شریف کہا جائے گا؟ تو اللہ تو کریم ہے، تو جب بندہ اسے پکارتا ہے اللہ ضرور جواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ جب ایک بندے نے پکارا کہ لا الہ الا اللہ، ایک بندے نے پکارا اللہ اکبر، تو ضرور اللہ نے جواب دیا ہے۔ ذرا ٹھہرو اور ذرا کان لگا کے اللہ کا جواب سنو، مشق کرو، آج سنائی نہیں دے گا، کل سنائی دے گا، کل نہیں دے گا، پرسوں دے گا، تو مشق کرنے سے، تمرین کرنے سے کیا ہے، خود بخود کیا ہے۔ تو نماز اور ذکر اس تمرین اور مشق کے ساتھ کرنا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے سنے کان لگا کے کہ لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے وحدی لا شریک لی، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کانوں سے سنیں۔ وہکذا، جیسے جیسے یہ مشق کرتا چلا جائے گا تو اس سے وہ حجاب دور ہوتا چلا جائے گا اور اسے عالم جبروت کی طرف استغراق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو جتنی مشق سے یہ کرے گا اتنا ہی کیا نتیجہ پیدا ہوگا۔ وقد اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس حدیث کے ہی ٹکڑے لائے ہیں یہ جو الفاظ یہاں پر ہیں جواب دینے والے۔ ایسے ہی ایک آدمی جب دعا مانگتا ہے اللہ سے تو دعا کی روح یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہر طاقت اور قوت جو مجھے حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، میری اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دعا کی دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت وہ ایسے ہو جائے جیسے کل میت فی ید الغسال، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردے کی اپنی حرکت ختم، غسال غسل دینے والا ہی اس کو ادھر ادھر پلٹتا ہے، تو گویا کہ مردہ بدست زندہ کی حالت میں ہو تو پھر دعا ہوتی ہے۔ یکت تمثال فی یدی محرک التماثیل، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے پتلیوں کا تماشا، وہ جو پتلی کا کھیل کھیلنے والا چارپائی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کی حرکت انگلیوں کے ساتھ ہے، ان کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، پتلی تماشا پتلیاں کو گھمانے والے کے ہاتھ پر ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو ایک پتلی سمجھے
اور اس پتلی کی ڈور کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس حالت کے اندر اگر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا کی روح ہے۔ اور نمبر 3، دعا کے وقت میں اپنے دل میں مناجات اور عبادت کی لذت بھی محسوس کرے۔ دعا کوئی فٹیک تھوڑا ہی ہے جی کہ جی بس ایک فٹیک بھگت رہے ہیں، نہیں، لذت حاصل ہو مناجات کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے ایک خاص لذت، ایک خاص ذائقہ، ذوق اس کے وجود کے اندر آ رہا ہے۔ اور یہ دعا کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بیان کر کے بتلایا کہ تہجد کی نماز کے بعد حضور دعا مانگتے تھے، اور پھر ہر 2 گانا پڑھنے کے بعد لمبی دعا مانگتے تھے۔ تہجد میں لمبی رکعتیں 2 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر لمبی دعا مانگتے تھے، اور وَيُقْنِعُ فِيهَا يَدَيْهِ، اور ہاتھ بلند کر کے اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں جیسے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور پھر فرماتے تھے یا ربی یا ربی یا ربی، اور اللہ سے سوال کرے خیر الدنیا والآخرہ، اور وَيَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْبَلَايَا، اور اللہ کی پناہ میں آئے ہر طرح کی مصیبتوں سے، اللہ کے سامنے گر گڑائے اور بہت ہی چمٹ کر، وَيُلِحْ، الحاح کہتے ہیں چمٹ کر دعا مانگنا۔ وَيَشْتَرِطُ فِي ذَلِكَ، اور اس دعا کے لیے اور ان کاموں کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے، تلاوت، ذکر اور دعا کے لیے، کہ آدمی جو ہے فارغ دل کے ساتھ ہو، دل میں کوئی اور چیز نہ ہو، ہر قسم کی تشویشات، دنیاوی امور سے فارغ کر لے، غیر لاہن، لہو و لعب میں مبتلا نہ ہو، ادھر ادھر کے کھیل تماشے، شیخ چلی کی پلاؤ نہ پکا رہا اس کا دل، اور ایسی حالت کے اندر نہ تو اسے ولا یکون حاقنا ولا حاقبا، پیشاب یا پخانہ روکے ہوئے نہ ہو، اس سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ، ولا جائعا، نہ بھوکا ہو، اور ولا غضبان، اور نہ ہی غصے کی حالت میں ہو۔ غصے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، ان حالات کے اندر دعا یا تلاوت یا ذکر پورا فائدہ نہیں دیتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مشق کرے تو یہ 2 اخلاق، طہارت اور اخبات، انسان کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ حَالَةَ الْمُحَاضَرَةِ، اور اگر اس طرح مشق کرتے 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 اس کے اندر حضوری کی کیفیت، حالت پہچان جائے انسان، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے محسوس ہو کہ وہ حالت گم ہو گئی ہے، وہ لذت اب نہیں مل رہی، وہ بات نہیں پیدا ہو رہی، ثم فقدہا، تو پھر غور و فکر کرے، تفتیش کرے کہ یہ جو حالت مجھ سے گم ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اس کے ممکنہ اسباب 4 ہو سکتے ہیں، اس کو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ غَزَارَةُ الطَّبِيَّةِ، اگر طبیعت، حیوانی طبیعت اور بہیمیت کی قوت اس پر غالب ہو رہی ہے، وہ کثرت سے ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کو حدود میں لانے کے لیے روزے رکھے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ وہ طبیعت کی جوش کو کیا ہے، کم کرتا ہے، آدمی کو شہوات اور تمام چیزوں سے روکتا ہے روزہ۔ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ طبیعت کی اس شدت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھے تو جیسی طبیعت جوش ہو اتنے ہی روزے رکھے، یہ نہ ہو کہ بس مسلسل روزے ہی رکھتا رہے۔ یہ بات شرعی طور پر لازمی ہے کہ 2 مہینے کے سے زیادہ مسلسل روزے رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ شریعت نے جو کفارے بھی دیے ہیں وہ شہرین متتابعین کہا ہے۔ ایک بڑے سے بڑا قوی الحیوانیت انسان، وہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا تو جسم کے کنٹرول کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے زہر ہے۔ پیچھے گزرا تھا کہ صوم ایک زہر ہے،
تریاق ہے، اور تریاق بقدر ضرورت لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ۔ نمبر 2، اگر جوش شہوت کا ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ منی خارج ہونی چاہیے، اور والتفرغ من اصلاح المطعم والمشرب او کان ذہب نشاطہ، یا اس کا نشاط مسلسل کام کرنے کے نتیجے میں ختم ہو گیا اور دوبارہ کرنا چاہتا ہے، تو شادی کرے۔ تو اپنا جو کچھ جسم کے اندر تقاضا پیدا ہوا ہے اس کو خارج کرے، کہ جس کی وجہ سے وہ لذت ختم ہو گئی ہے، تو شادی کرے، تاکہ اپنی منی کی جو خرابیاں اس کے دماغ کے اندر تشویشات پیدا کر رہی ہیں وہ دور کر لے۔ لیکن یہ بھی لازمی ہے کہ اس شادی کے اندر انہماک نہیں ہونا چاہیے، اس تعلق کے اندر، اس مفاہمہ اور اختلاط کے اندر ہر وقت اسی کی سوچ دماغ پر مسلط ہو جائے، ایسا نہیں۔ بس ضرورت ہے کہ انسان کے جسم کا ایک قدرتی جوہر ہے، وہ جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو جسم کے اندر انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، تو علاج کے طور پر شادی کا عمل ہے۔ وَلِيَجْعَلْهُ، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شادی اور نکاح کا معاملہ جو ہے، یا عورت اور مرد کا تعلق، یہ قد دوائی، یہ دوا کے طور پر ہو تاکہ اس کا نفع ہو، اور وہاں اگر بڑھ گیا تو پھر کیا ہے، پھر خرابی پیدا ہوگی، اس کے فساد سے بچے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ جو حضوری کی کیفیت ختم ہوئی ہے، ارتفاقات کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے، کمائی دھندے میں لگا ہوا ہے، سیاسی کاموں میں لگا ہوا ہے، معاشی دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، گھریلو کام کاج کی مشغولیتیں بڑھا لی ہیں، یا لوگوں کے ساتھ، فضول لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے سے حضوری کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، تو لوگوں کے ملنے جلنے یا ارتفاقات میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے یہ نماز کی لذت ختم ہو گئی ہے، تو پھر علاج کرے کہ جب ارتفاقات، ضروری معاشی سیاسی سرگرمیاں کرے تو اس کے ساتھ عبادات کو شامل رکھے، اتنی ہی تعداد پڑھنے پڑھانے کی، ذکر اذکار کی، تلاوت کی بڑھا لے، تو جتنی زیادہ مشغول، کیونکہ اب ارتفاقات کو سرے سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، روٹی روزی تو کمانی ہے جی، یا اسی طریقے سے لوگوں سے میل جول تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میل جول کا آغاز، مجلس میں بیٹھے ہیں تو آغاز اللہ کے نام سے کرے، اختتام اللہ کے نام سے کرے، اور وہاں اخلاق یا دین کی کوئی بات اور اس کی دعوت کا پروگرام چلائے۔ میل جول میں سوائے فضول لغو ادھر ادھر کی گپ آسٹنگ کے بجائے وہاں صحیح اور سچے فکر کی دعوت دے۔ تو صحبت ناس سے روکنا نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن اپنا ایک اعلیٰ نظریے کے ساتھ کام کرے وہاں، اور ایسے ہی جو ارتفاقات یا معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی اللہ کے نام سے آغاز کرے اور اس کے احکامات اور شریعت کا لحاظ رکھے، تاکہ وہ حضوری کی کیفیت دوبارہ بحال ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ امْتِلَاءُ أَوْعِيَةِ الْفِكْرِ بِخَيَالَاتٍ مُشَوِّشَةٍ، اور اگر اس کے افکار کا، دماغ اور فکر کا بھی ایک برتن ہوتا ہے، اس کے برتن میں، فکر کے برتن میں، سمجھدانی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر تشویش انگیز خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے حضوری کی کیفیت، سوچتا ہی رہتا ہے، اوٹ پٹانگ چیزیں جن کا کوئی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، طرح طرح کے خیالات، توہمات اور تشویش چیزیں آ رہی ہیں۔ وَأَفْكَارٍ جَذْبَرَةٍ یا جَرْبَرَةٍ، گڑبڑ کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے گڑبڑ، اس کو عربی کیا ہے جذبہ بنا دیا، تو گڑبڑ والے افکار۔ تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ تشویشناک جو خیالات ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا، گھر میں بیٹھے یا مسجد میں اعتکاف کرے یا گھر میں اعتکاف کرے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی باتوں سے روک لے، صرف اللہ کا ذکر کرے، اور اپنے
قلب کے اندر جی وقلبہ، اور اپنے قلب کو روکے رکھے سوائے اس سے کہ دل فکر کرے اللہ کے احکامات پر کی اہمیت کے حوالے سے، فیما یہمہ، اور اپنے نفس کو جگاتا رہے، خیال ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو فوراً اس کو پکڑے اور اس کو کٹ کرے، اور اس خیال کو جو اللہ کی طرف یکسوئی کی طور پر لے جانے والا ہے ادھر متوجہ ہو جائے، تاکہ اس کے دل میں جو چیز سب سے پہلے داخل ہو وہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور وَعِندَمَا يُرِيدُ أَن يَنَامَ لِيَتَخَلَّىٰ قَلْبَهُ عَن تِلْكَ الْأَشْغَالِ، اور جب وہ سوئے تو اس کا دل ان اشغال سے فارغ ہو، تو کچھ دن مشق کرے گا تو آدمی کو خیالات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کا فکر یکسو ہو جائے گا، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو یہ دو بنیادی خلق اصول اخلاق میں سے ہیں، ایک طہارت اور ایک اخبات، اور ان دونوں کی روح بیان کر دی، اور ان روحوں کا لحاظ کر کے یہ دونوں کام کیے جائیں تو یہ انسان کے تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں، تہذیب نفس۔ تیسرا اور چوتھا خلق انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ چلو دعا کر لو۔ اللہ اجمعین۔